बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों टाली मोरी के मकाम पर गौसिया मस्जिद में मौलवी गफरान सियालवी बदतीनत बदफितरत बदबात की ज़ेर सदारत एक महफिल हुई, जिसमें कराची से इब्नुल वक्त और इंतहाई दरीदा दहन शख्स को खिताब के लिए बुलाया गया और उस कॉन्फ्रेंस में उस शख्स ने मरकज़ इस्लाम, मरकज़ इल्म व हिकमत जामिया रिज़विया ज़ियाउल उलूम के हवाले से इंतहाई मुज़ाहिका खेज़ गुफ्तगू की और ज़ियाउल उलूम के अकायद के बारे में तशकीक पैदा करने की कोशिश की। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं इस बात पर कि ज़ियाउल उलूम के अकायद के पर आने से पहले आपको ये तारफ़ कराता चलूँ कि जिस शख्स की सदारत में महफिल हुई है, ये वो बदबातिन और खबीसुल फितरत इंसान है जिसने हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील के बच्चों की शहादत का इनकार किया। इमाम मुस्लिम बिन अकील के बच्चों की शहादत आप सुनते हैं? हजरत मुफ्ती जनाब वाला किबला मौलाना शफी काड़वी रहमतुल्लाह अलैह ने जनाब वाला इसको शाम करबला में 10 सफ़हात पे इसको लिखा है। मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी साहब ने उन्होंने जनाब खुतबात मुहर्रम में 6 सफ़हात पे इसको लिखा है। अब तक सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने सवाने करबला के अंदर भी इसको लिखा है, जबकि इस वाक़े की पूरी तारीख में सर पैरी नहीं है। मुस्लिम बिन अकील के बच्चों का तस्करा दूर दूर तक कहीं तारीख में नहीं मिलता। ये अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ की यहाँ मुश्तरक चीज है। जिसने हजरत इमाम कासिम के बारे में ये जुमले कहे कि अगर करबला में पानी नहीं था तो क्या इमाम कासिम की मेहंदी थूकू से बनाई जाती रही? इमाम कासिम की मेहंदी बन रही है, आदिन पानी दे एक घुट को नहीं तो मैं मेहंदी थूका लाल बनी है। आदिन पानी दे एक घुट को नहीं तो मैं मेहंदी थूका लाल बनी है। जिसने लफ्ज कुरैश, नसब कुरैश पर तान की। समुद्री डंगर, डंगर जानवर को कहते हैं ना जी, जहरीला समुद्री वो जानवर जो दूसरे जानवरों को भी अमन से न रहने दे, उसको प्रेस दे। जिसने हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर और हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन को लुगड़ कहा। ये बातनी खिलाफत के हवाला से इन सलासिल तरीकत का जब जिक्र होता है तो भाई मौला अली के बाद हसन बसरी क्यों है, मौला हसन क्यों नहीं है? वाह 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 वाह। मौला हुसैन क्यों नहीं है? और उधर अबू बकर पाक के भी बेटे साहबी, उधर बेटा नहीं है, उधर सलमान फारसी हैं। अबू बकर पाक ने भी और मौला अली पाक ने भी बता दिया कि हर लुगड़ नु सजादा नशीन न बना छोड़ा करो। अबू बकर पाक ने भी और मौला अली पाक ने भी बता दिया कि हर लुगड़ नु सजादा नशीन न बना छोड़ा करो। अबू बकर पाक ने भी और मौला अली पाक ने भी बता दिया कि हर लुगड़ नु सजादा नशीन न बना छोड़ा करो। ये वो बदबातिन शख्स है जिसने किसी सैयद को ना बख्शा, किसी आलिम को, किसी शेखुल हदीस को ना बख्शा। हर एक के बारे में ये दुश्मन तराजी और जावागोई करता हुआ नजर आया। उसकी सदारत में ये महफिल हुई और खिताब करने के लिए जो शख्स आया, इब्नुल वक्त और पैसे का पुजारी, 2-2 4-4 टकों पे बिकने वाला जुल्फिकार शाह, वो जो कल तक डॉक्टर जलाली को मुनाजरे का चैलेंज कर रहा था, अशरफ खताई को मुनाजरे का चैलेंज कर रहा था जब उसने सैयदा खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से हल्के जुमले कहे थे, लेकिन जलाली ने ना आज तक रुजू किया, ना उसने अपनी बात से अपने मौक़िफ़ से रुजू किया। लेकिन उसके बावजूद ये जुल्फिकार शाह जो कि कल तक जलाली को मुनाजरे के चैलेंज कर रहा था, अम्मा पाक के बारे में कहा कि जब मांग रही थी खता पर थी। हमने और तकरीबन पूरी दुनिया से उलमा मशाइख ने डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब को इस तरफ तवज्जो दिलाई कि ये आपका जुमला दुरुस्त नहीं है, इस जुमले से माफी मांग लें, रुजू कर लें। मैं फिर एक दफा डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब को मुतनब्बे करना चाहता हूँ कि डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब, आप अपने इस जुमले से रुजू कर लें, अल्लाह ताला से माफी मांगे, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में माफी मांगे और अम्मा पाक की बारगाह में माफी मांगे। अगर अब भी आप माफी नहीं मांगेंगे, रुजू नहीं करेंगे, तो मैं पूरे वसूख के साथ, मैं सैयद जुल्फिकार गिलानी रज़वी पूरे वसूख के साथ डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब को इस जुमले पर कि जब अम्मा पाक मांग रही थी खता पर थी, इस जुमले पर मैं डॉक्टर साहब को मुनाजरे का चैलेंज करता। आज जलाली के हम नवाओं और उसके हवारियों के पास आके उनकी गोद में बैठकर, गफरान सियालवी जैसे बदबातिन की गोदी में बैठकर आकर मरकज इस्लाम के बारे में कलाम कर रहा है। मैं यहाँ मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन आपको ये बता दूं कि जुल्फिकार शाह नामी इस शख्स इस कदर शोहरत का पुजारी है, पैसे का पुजारी है कि एक वक्त ये था कि जब सैयदा कायनात के हवाले से अशरफ खताई ने हल्के जुमले बोले तो इसने उसे मुनाजरे का चैलेंज किया। और अब हमें समझ आई कि उस वक्त भी इसका मकसूद शोहरत था जो इसे मिल गई और बाद में इसने अपना नजरिया बदल लिया और जलालियों के हवारी
اور جلالیوں کے گماشتوں کے ساتھ ان کی جھولیوں میں بیٹھ کر آج مرکز اسلام کے حوالے سے کلام کر رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس شخص کے پاس آ کے اس نے تقریر کی ہے، خطاب کیا ہے، وہ شخص سیدہ زہرا پاک کی طرف ضم سے بات کرنے والے کو حق پر سمجھتا ہے، وہ سیدہ زہرا پاک کی طرف لقمہ حرام کی نسبت کرتا ہے، اور اس تمام باتوں کی یہ پنڈی کا غفران سیالوی تائید و توثیق کرتا ہے اور اس کے تمام عقائد کو من و عن تسلیم کرتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ذوالفقار شاہ نامی جو ابن الوقت ہے، جو پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، اب سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت جو یہ کہتا تھا اما پاک، باقی سیدہ کائنات کو سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات کہا کرتے تھے، اور یہ اما پاک کہتا تھا۔ اما پاک کے بارے میں کہا کہ جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، اما پاک کی بارگاہ میں معافی مانگے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا جن کو آپ اس وقت اما پاک کہتے وہ ابھی بھی اما پاک ہیں یا نہیں؟ اگر اما پاک ہیں تو پھر جس جلالی کے ہم نواؤں کے ساتھ، جس جلالی کے حواریوں کے ساتھ آپ جا کے بیٹھے ہیں، وہ تو انہیں خطا پہ سمجھتے ہیں۔ اور گزارش یہ ہے، گزارش کیا آپ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ کہہ رہا ہوں، ذوالفقار شاہ اگر آپ میں اپنے باپ کا خون ہے تو یہ کھل کے بتاؤ کہ کیا تم جلالی کے موقف کی تائید کرتے ہو؟ اگر کرتے ہو تو پھر آج کے بعد تمہارا نام ذوالفقار گیلانی نہیں بلکہ ذوالفقار خطائی ہے۔ اور اگر اس کے بعد یہ بھی یاد رکھنا، اگر تم تائید کرتے ہو تو میں تمہیں اوپن مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں، تم سیدہ زہرا کے گستاخ جلالی کی حمایت کرو اور میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی چادر تطہیر پر پیرا دوں گا۔ تم جلالی اور اس کے حواریوں کی گود میں بیٹھ کے بات کرو، میں سیدہ زہرا کی چادر تطہیر کے سائے تلے بیٹھ کر سیدہ زہرا پاک کی عزت و عفت اور آپ کی شان اور رفیع المرتبت کا پر میں پیرا دوں گا۔ تو یہ وہ ذوالفقار شاہ ہے جو کبھی جلالی کو مناظرے کے چیلنج کرتا تھا، لیکن گاڑیوں کی چمک اور پیسے کی دھمک نے اسے ایسا ورغلایا کہ آج جا کے یہ ان کے ساتھ گود میں بیٹھ گیا۔ اور معزز ناظرین ذرا یہ بھی سن لیجئے کہ جو اس شخص نے، ذوالفقار شاہ نامی شخص نے، یہ جو جلالی کے خلاف مناظرے کا اعلان کیا تھا، مجھے یہ لگتا ہے اور اس کے علاقے کے لوگوں نے بتایا ہے کہ یہ اس وقت اس علاقے میں جہاں یہ مانسیرا میں رہتا ہے، وہاں کے سادات کو خوش کرنے کے لیے، وہاں کے سادات سے مال بٹورنے کے لیے اس نے یہ کام کیا تھا۔ لیکن جب اب دوسری طرف سے ایڈ ملنے لگی، چندہ ملنے لگا، پیسے ملنے لگے اور میں کہتا ہوں کہ بنو امیہ کے ٹکڑے ملنے لگے، تو اس شخص نے پھر سیدہ کائنات کی مخالفت میں جو لوگ کھڑے ہیں ان کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا۔ واضح طور پر ذوالفقار شاہ اس بات کا اعلان کرے، کیا وہ سیدہ کائنات کے حوالے سے اشرف خطائی کا جو موقف ہے اس کی تائید کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اگر تائید کرتا ہے تو یہ ذوالفقار خطائی ہے اور اسے اوپن مناظرے کا چیلنج ہے، اگر نہیں کرتا تو پھر یہ کھل کے آئے اور آ کے بتائے کہ میں غفران سیالوی کے پاس گیا لیکن اس کے موقف کی تائید نہیں کرتا، یہ کھل کے بتائے کہ میں اس کی کسی بات جو اس نے سیدہ زہرا کے بارے میں ضم کا قول کیا اس کی بات نہیں کرتا، اس کی تائید نہیں کرتا، خطا کی بات کی تائید نہیں کرتا، میں سیدہ پاک کے حوالے سے جو اس نے ہلکے جملے بولے ان کی تائید نہیں کرتا، لیکن ہمیں پتہ ہے یہ نہیں بولے گا، اس نے کبھی نہیں بولنا، چونکہ یہ آپ اپنے پیسوں پر نہیں ہے، یہ کسی کے پیسوں پر، کسی کے فنڈ پہ ہے۔ تو وہ بندہ کیسے بول سکتا ہے جس کو گاڑی کسی نے دی ہو؟ وہ بندہ کیسے بول سکتا ہے جسے فلیٹ کسی نے دیے ہو؟ ہم تو جانتے ہیں جب یہ شخص منسیرا سے کراچی کے لیے گیا تھا تو یہ کرایہ بھی مانگ کر گیا تھا، لیکن آج یہ پراڈو اور بڑی بڑی گاڑیوں سے نیچے پاؤں نہیں رکھتا۔ تو یہ کہاں سے آیا؟ ایک مسجد کی آمدنی اتنی ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہمیں بھی پتہ ہے تمہیں کہاں سے ایڈ ملتی، اور سید کبھی نہ بکنے والا ہوتا ہے نہ بکنے والا ہوتا ہے، لیکن آپ ذوالفقار شاہ تو بکنے والا بھی ہے اور تو بکنے والا بھی ہے۔ اب آگے آئیے، ایک پوپنڈی کا غفران سیالوی نامی بندہ اپنے کلپ میں کہتا ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کا سید زادی کے نکاح کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ تو پہلے تو ذوالفقار شاہ تو بھی سن اور غفران سیالوی تو بھی سن۔ ذوالفقار شاہ یہ غفران سیالوی جس کی گود میں بیٹھ کر، جس کے چرنوں میں بیٹھ کے تو تقریر کر کے گیا ہے نا، اس کے گھر میں ایک سید زادی ہے۔ اس شخص نے جب سید زادی سے نکاح کیا تو یہ کہا کہ یہ سید کہتے ہیں کہ نکاح نہیں ہوتا سید زادی کے ساتھ، تو میں کر کے دکھاتا ہوں۔ اب یہ فتویٰ غفران سیالوی ہم سے نہ لے، جس ممدوح کو تو نے بلایا خطاب کے لیے اس سے پوچھ کہ کیا ذوالفقار شاہ کا اس بارے میں کیا نظریہ ہے کہ سید زادی کا نکاح غیر سید سے جائز ہے یا نہیں۔ اگر جائز ہے تو پھر بھی فتویٰ دے۔ اگر ذوالفقار گیلانی کا، ذوالفقار خطائی کا یہ نظریہ ہے کہ جائز نہیں، پھر بھی فتویٰ دے۔ جو پتہ ہے ہمیں نہ وہ کلپ بنائے گا اور نہ اس پہ بولے گا۔ یہ جس شخص کو آ کر ذوالفقار خطائی نے کنز الدلائل کہا ہے، یہ تو وہ ہے اتنا جاہل جو ثالثہ بھی پڑھا ہوا نہیں ہے۔ اب پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے سخت بات آتی ہے، مجھے بتائیے ہمارا کلیجہ نہ جلے، ہمارا کلیجہ بھون نہ جائے جب بندہ
کسی دنیا کے چند ٹکوں کے لیے سیدہ زہرا کی چادر تطہیر پر کمپرومائز کر لے، اپنا عقیدہ بدل دے اور دوسروں کی گودوں میں جا کے بیٹھ جائے، پھر ہم سے گلا ہوتا ہے، ہم سے شکوے ہوتے ہیں۔ اب ذوالفقار شاہ پہ یہ لازم ہے کہ آ کے اس پہ ویڈیو بیان جاری کرے۔ ویسے تو وہ اگر کوئی چھوٹی سی بات ہو جائے نا تو ویڈیو بیان جاری ہو جاتا ہے، اب آ کے یہ فتویٰ دے کہ وہ سید زادی کا نکاح غیر سید سے جائز سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا۔ اگر جائز سمجھتا ہے تب بھی وضاحت کرے، اگر نہیں جائز سمجھتا تو تب بھی وضاحت کرے۔ ذوالفقار شاہ نے جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ یہاں کے طلباء یہ جو ہیں وہ افضلیت شیخین، بالخصوص افضلیت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو قطعی نہیں مانتے بلکہ ظنی مانتے ہیں۔ تو ہم تو یہ برملا کہتے ہیں، میں جامعہ کا فاضل ہونے کی حیثیت سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا گلستان مہر علی جامعہ رضویہ ضیاء العلوم میں پڑھنے والے اور پڑھانے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف قطعیت